الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ معزز سامعین کرام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اسی نے اتنی بڑی عظیم کائنات کو بنایا، اور یہ کائنات اس کے بنانے کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنات کو اور ان کے لیے ساری کائنات کو ان کے لیے مسخر کیا ہے۔ کس کے لیے؟ وہ سب کے سب کس کی عبادت کریں؟ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اسی کے لیے کائنات بنایا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور مومن بندہ اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ صبح، یہ شام، یہ سورج اور یہ چاند اور اتنی بڑی کائنات کا ایک نظام، ہم اپنے گھر کو بغیر نظام کے چلا نہیں سکتے، اور اتنی بڑی کائنات کو ایک منظم انداز میں چلانے والی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ پوری کائنات کو ایک منظم انداز میں چلا رہی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے رات کے وقت میں سورج نکلا ہوا؟ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے۔ کبھی آپ نے اللہ کے جو قوانین ہیں اس کو بدلتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اور اس کا ایک منظم انداز میں نظم رکھا ہے، اور وہ کائنات چل رہی ہے، اور انسان اس خالق کو بھول کر کوئی آدمی کسی پیر کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی آدمی کسی غیر اللہ کو اپنا معبود سمجھ بیٹھا ہے، کوئی آدمی کسی پتھر کو اپنا خدا سمجھ بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے طور پہ قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، کائنات میں تم اللہ کو چھوڑ کو جسے خدا بول رہے ہو، پورے خدا مل جائیں، مل جا کے جو ہے ایک مکھی کے اندر جان بھرے، مکھی کو پیدا کرے۔ چیلنج ہے، قیامت تک کے لیے بھی کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ کہ وہ پوری کائنات کے سب معبود مل جائیں۔ وہ تو چھوڑو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر یہ مکھی پیدا کرنا تو چھوڑو، ان کے سامنے پتھر، حجر، شجر، یہ جو بھی چیزیں خدائی بنا رکھے ہیں لوگ، ان کے سامنے اگر مکھی بھی ان کی رزق میں سے کوئی چھین کے جاتی ہے تو اس کو روکنے کی طاقت بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی اللہ کی ذات کو ہمیں سمجھنا ہے، اور اس پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محنتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ بے پایاں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز بھائیوں، گزشتہ کل درس میں ہم نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم نے معلوم کی تھی۔ ایک اہم بات کہ ہم اولاد کی جہاں تربیت کرتے ہیں ظاہر میں، ان کی طبیعت کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے اندر غلطی ہوتی ہے، کسی کے اندر کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کوئی لڑکا آپ کو خوبصورت لگا ہے، کوئی اچھے کپڑے پہن کے آیا ہے،
تو آپ کو کیا بولتے ہیں؟ واہ کتنے اچھے ہو تم، واہ کتنے اچھے ہو، تو ایسی آواز نکالتے ہیں۔ ایسی آواز نکالنے سے حدیث میں منع کیا گیا۔ آپ کو کوئی چیز اچھی لگی تو کیا بولنا؟ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اور بارک اللہ احسنت۔ کوئی چیز اچھی دکھی ماشاء اللہ بولے تو بھی نظر لگ جاتی۔ ماشاء اللہ بولنے میں اس میں کیا معنی بھی نہیں، اس میں جو ہے اللہ نے جو چاہا وہ ہوا۔ آپ کو کیا بولنا چاہیے؟ بارک اللہ فیکم۔ اگر تم یہ دعا پڑھیں گے آگے والے کو جو ہے آپ کی نظر نہیں لگے گی۔ خاص کر کے اکثر بچوں کا مسئلہ یہی ہوتا ہے، بچے اچانک بیمار ہوتے ہیں، ماں باپ جو ہے ڈاکٹروں کے پاس پھر کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو دعائیں نہیں پڑھائی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنی گود میں بٹھا کے دعا پڑھتے تھے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر الشیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ دم کرتے ہوئے کہتے یہ وہ دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو بٹھا کے پڑھتے تھے۔ یہ وہ دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اندر اچھی چیز دکھتی تو دعا دیتے تھے۔ ایک صحابی تھے عروہ رضی اللہ عنہ، کیا نام ہے؟ عروہ رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درہم انہیں دیے یا دینار دیے، کہا کہ جاؤ بازار سے جو ایک بکری کو خرید کے لاؤ۔ اب یہ صحابی بڑے ہوشیار تھے، بازار جا کے ایک دینار میں انہوں نے 2 بکری خریدی۔ ایک لاؤ بولے تھے، 2 خریدے۔ خرید کے کیا کی؟ راستے میں 1 دینار میں پھر ایک اور ایک بکری کو بھیج دیا۔ امانت دار تھے، بکری بھی لائے دینار بھی لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھے جو کہا تھا، میں نے ایک ذہن لگا کہ جو اس میں نفع کمایا ہے، آپ نے 1 دینار میں جو 1 بکری خریدنے کے لیے کہا، میں نے کیا کیا؟ 1 دینار میں 2 بکری خریدا، اور دونوں میں سے 1 بکری کو جو 1 دینار میں بیچا، دینار بھی لایا بکری بھی لایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بارک اللہ فی صفقت یمینک، اللہ تمہاری کمائی میں برکت دے۔ کیا بولے؟ بارک اللہ فی صفقت یمینک، اللہ تمہاری کمائی میں برکت دے۔ تو ہمیں کوئی بھی چیز بھلی لگتی ہے، اکثر لوگ جو ہے بولنا بھول جاتے ہیں، بولنا چاہیے۔ نقصان کیا ہوگا ایک واقعے کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں میں، یہ بات چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ العین، میری امت کے بہت سارے لوگ یہ نظر بد کی وجہ سے مر جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے العین حق لو کان شیء سابق القدر لسبقته العین، نظر لگنا حق ہے، اگر تقدیر کو بھی کوئی کراس کرنے کی چیز ہوتی تو وہ کس میں طاقت تھی؟ نظر بد میں تھی۔ یہ الگ بات ہے، اس کو بھی نظر بد کے ماتحت، اس نظر بد کو بھی جو ہے تقدیر کے ماتحت میں رکھا گیا ہے۔ دنیا میں وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ ایک واقعہ، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ تھوڑا آگے آئیے۔ ادھر بیٹھو، آپ تو سوال کرنے والے پیچھے بیٹھ جاتے، بیٹھیے ادھر۔ تو نظر کے تعلق سے ہم معلوم کر رہے تھے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نظر ہی نہیں ہے، انکار کر دیتے ہیں۔ بات ویسی نہیں ہے، شک کرنا غلط ہے۔ بعض لوگوں کی بیماری ہوتی ہے شک کی بیماری، بات کرے تو نظر لگی، ایسی بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ تو جان کے رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، یہ واقعہ آپ غور سے سنیے اور اس کے بعد ہم آگے بات بڑھیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، ایک صحابی کا نام تھا، نام یاد رکھنا، صحابہ کا نام بہت پڑھ لیا ہم، آخر میں پوچھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ایک صحابی تھے سہیل بن حنیف، کیا نام ہے؟ سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ، بہت ہی بے حد خوبصورت انسان تھے۔ وہ ایک مرتبہ جو ہے صحابہ کہیں پڑاؤ کیے تھے، درختوں کے کنارے جا کے نہانے کی ضرورت پڑی، غسل کر رہے تھے، نہا رہے تھے، تو وہاں پر ایک صحابی، ان کا نام ہے عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، کیا نام ہے؟
عامر بن ربیعہ رضی اللہ، وہ انہیں دیکھ لیے نہاتے ہوئے، اب وہ زور سے پکارنے لگے اتنا خوبصورت چمڑی والا انسان میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اتنے خوبصورت ہو تم۔ اب یہ چیخنا تھا، وہیں پر دھڑام سے گر گئے، زمین پہ گر گئے۔ اب صحابہ پریشان ہیں، سب دوڑتے ہوئے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی اچانک سہیل بن حنیف جو ہے زمین پہ دھڑام سے گر گئے ہیں۔ بڑی پریشانی کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ وہ بڑے خوبصورت انسان ہے، کسی کی نظر لگی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوراً آئے، آنے کے بعد پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں نے اس طرح کی بات کہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹتے ہوئے فرمایا الا ما یقتل احدکم اخاہ، تم اپنے بھائی کو کیوں خامخواہ قتل کرنا چاہتے ہو؟ ہلا اذا رأیت ما یعجبک برکت، اللہ کے بندے دنیا میں تمہیں کون سی بھی چیز اچھی لگے تو کیا بولنا؟ بارک اللہ فیکم بولو، تمہاری نظر سے آگے والا محفوظ ہو جائے گا، آگے والا محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ واہ واہ، اور اس طرح کے جو بھی جملے ماشاءاللہ بولنے سے بھی نظر لگ سکتی ہے، آپ ماشاءاللہ پہ اکتفا نہیں کرنا ہے۔ بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس طریقے سے جو ہے الفاظ ہم استعمال کرنا ہے۔ اب واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ علاج کے دو طریقے ہیں۔ اگر کسی کو بھی اچانک نظر لگی ہے، آپ دعا پڑھیں، معلوم نہیں کس کی نظر لگی ہے، اب آپ کو یقین ہے کہ آپ کھانا کھا رہے تھے، اچھے تھے آپ، اچانک آپ کے گھر میں کوئی آپ کے رشتہ دار ہے، کوئی بھی آئے، وہ آ کے جانے کے بعد سے آپ کی طبیعت بالکل بگڑ گئی، آپ کو یقین ہوا کہ ان کے دیکھنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے مجھے، تو آپ کو جو ہے جب معلوم نہیں ہے تو صرف دعا پڑھنا ہے۔ معلوم ہو گیا ہے کہ فلاں کی نظر لگی ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی پہ شک کرتے ہوئے پھرو، ایسا بھی نہیں ہے، یقیناً ہے تو شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ تم جو ہے وضو کرو یا غسل کرو۔ غسل کرنے کے بعد ان کا پانی پکڑا گیا، وہ پانی کو لے جا کے جس سے نظر لگی تھی ان پہ ڈالا گیا، تو ایسے ہو گئے گویا کہ انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی تھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اب سوال یہ ہے کیا جس کی نظر لگتی ہے وہ برا انسان ہوگا؟ کیا نہیں ہے، نظر کس کی بھی لگ سکتی ہے۔ اب یہ جو صحابی کی نظر لگی، کیا نام تھا لگانے والے؟ عامر بن ربیعہ۔ کبھی بھی نام بولے تو بن کے ساتھ بولنا، کیونکہ عبداللہ بولیں گے کئی عبداللہ ہیں صحابہ میں، زینب بولیں گے کئی صحابیات ہیں زینب، عامر بولیں گے دوسرے صحابہ بھی رہیں گے۔ تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون سے صحابی ہیں؟ بدری صحابی ہیں، بدری صحابی جن کے بارے میں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، ایسے صحابی کی بھی نظر لگ سکتی ہے، تو مطلب کیا ہے؟ عام انسانوں کی نظر لگ سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے انسان کو جو ہے اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے، اپنی اولاد کی جو ہے جہاں تربیت آپ کرتے ہیں ان کی طبیعت کا خیال بھی کرتے ہوئے اپنے بچوں کو دعاؤں کا اہتمام کرانا ہے، اور خاص کر کے یہ نظر بد کے تعلق سے تعلیمات ہمیں یاد رکھنا ہے۔ دیکھیے آپ قرآن مجید میں دلیل پوچھتے ہیں لوگ، کہاں ہے نظر بد کی دلیل؟ آپ سورہ یوسف پڑھیے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جب یوسف علیہ السلام نے بلایا، جب تک تم اپنے اس بھائی کو بھی نہیں لاؤ گے تب تک میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ تو جب سارے بچوں کو یعقوب علیہ السلام بھیج رہے تو نصیحت کی، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، بیٹو تم ایک دروازے سے مت داخل ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مصر میں جب داخل ہوں گے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ مفسرین نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے کیوں اس طرح کا یعقوب علیہ السلام نے، کیوں؟ وہ بڑے خوبصورت اور بڑے جمیل بچے تھے، پورے جوان بچے تھے، ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے اور لوگوں کی نظر پڑے گی، ایک باپ کی اولاد اور اتنی خوبصورت اتنی جوان اولاد نظر لگے گی، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے الگ الگ دروازوں سے جو ہے بیٹوں کو داخل ہونے کا حکم دیا، نظر کے ڈر سے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو حضرات، ہم نے کل کے درس میں معلوم کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی کیسی تربیت کی، اور خاص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو مسجد سے رشتہ جوڑا تھا۔ وہ کون سے
صحابیہ ہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جماعت کی حالت میں کندھے پہ اٹھا لیتے تھے، تو یہ بولیں گے کندھے پہ اٹھاتے بولا میں. احسنت، بارک اللہ فیکم. کیا ہونا امامہ؟ نواسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں انہیں لے کے آتے تھے مسجد کو، جماعت کے وقت میں کندھے پر بٹھاتے تھے، جب رکوع میں جانا ہوتا تو بازو میں بٹھا کے پھر رکوع میں جاتے تھے. یہ کیا مطلب ہے؟ امت کے لیے تعلیم ہے یہ کہ بچوں کا رشتہ مسجد سے جوڑو. اسلام میں میرے بھائی نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے. 2 واقعی بولتا ہوں، اس کی اہمیت آپ خود سمجھ سکتے ہیں نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے. ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام مکے میں کیے، بڑی مشکلات کا سامنا ہوا، بڑی کوششیں کیے، ایمان لانے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے ایک امید کے ساتھ کہاں گئے؟ طائف گئے. طائف جانتے ہیں؟ طائف میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امید سے گئے کہ وہاں کے لوگ تو ایمان لائیں گے. اب وہاں جا کے لوگوں کو دعوت دی، وہاں کے جو ہے بڑے بڑے سردار وہ لوگ جو ہے دعوت کو قبول نہیں کیا. بات اتنی بے اکتفا نہیں کیے، دعوت قبول نہیں کیے، بلکہ معاشرے کے جو خراب قسم کے لوگ ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان اوباشوں کے حوالے کر دیا. کہا کہ مارو انہیں. اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں دین کا کام کر رہا تھا، فلاں نے مجھے ایسا بول دیا، میں کام نہیں کروں گا. اللہ اکبر. آپ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ دین کے راستے میں آپ بتائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خاندان والا کوئی ہو سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فضیلت میں بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چہیتے ہیں، آپ کے برابر کوئی چہیتا بن سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا مقام رکھنے والے، اتنی بڑی شہرت رکھنے والے، اللہ کے چہیتے، اللہ کے محبوب، اتنے بڑے پیغمبر کو اللہ کے اس راستے میں پتھر مارا جا رہا ہے. ہاں، ہمیں اللہ کے اس راستے میں کوئی ایک بات بولے تو برداشت بھی نہیں، وہ راستہ ہی چھوڑ دی. نعوذ باللہ. یہ راستہ جو ہے برداشت کرنے کا ہے، یہ راستہ جو ہے ہمت اور حوصلے کا ہے، صبر کرنے والوں کا راستہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا. اللہ اکبر. ایسے پیغمبر جسے اللہ تعالیٰ کتنا چاہتا ہے، مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ گر گئے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طاقت کے مطابق بچانے کی کوشش کی، پھر بھی اوباش لوگ تھے، زمین پہ گر گئے. اللہ کو جو ہے تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے کو بھیجا. جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو طائف کے اطراف میں جو پہاڑ ہے اس کے فرشتے کے ذمہ دار کو بھیجا. جب آئے تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ محمد بس یہ فرشتہ میں لایا ہوں، آپ کے اشارے کی ضرورت ہے. آپ اگر اشارہ دیں تو یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جو ہے اس قوم کو ہم پیس کے رکھ دیں گے، کبھی یہ نسل بڑھے گی ہی نہیں. اللہ اکبر. وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں کاٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے. راہ میں کاٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی نے کیا کیا؟ اللہ سے دعا کی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون. اے اللہ انہیں ہلاک مت کر، برباد مت کر. یہ قوم اصل میں میرے اوپر جو پتھر برسائی ہے میرے مقام کو نہیں جانتی ہے، مجھے نہیں پہچانتی ہے، یہ نادان ہے. اے اللہ مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسل تو ایمان لائے گی. اللہ نے معاف کر دیا. بد دعا کی ہے؟ نہیں کی بد دعا. احد میں کتنے صحابہ مارے گئے؟ احد کے میدان میں صحابہ کتنے مارے گئے؟ شہید صحابہ کتنے ہوئے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے. بڑے بڑے صحابہ 70 صحابہ شہید ہوئے، اور اس میں 70 صحابہ مزید زخمی ہوئے. کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا پیر کٹا ہوا ہے.
ایسے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک گڑھے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پھٹ گیا، آپ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے، کتنی پریشانی اٹھانی پڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں بھی بد دعا نہیں کیا، بد دعا نہیں کیا۔ اب یہ 2 موقع تھے، آپ دیکھیے 5 ہجری میں ایک جنگ ہوئی، اس کا نام کوئی بولیں گے؟ 5 ہجری میں ایک جنگ ہوئی، ایک 2 ہجری میں ہوئی، اس کا نام جنگ بدر، 3 ہجری میں ہوئی، اس کا نام احد، 5 ہجری میں ہوئی، اس کا نام جنگ خندق۔ احسنت، بارک اللہ فیکم۔ 5 ہجری میں خندق ہوئی۔ یہ خندق کی جنگ بڑی مشکل جنگ تھی، مشرکین بڑی کوشش کی ہے، چلو ان لوگوں کو مارنے کے لیے مشرکین یہودیوں سے ساتھ لیا، 10,000 کی فوج لے کے جو ہے ابو سفیان آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا یہ میرے صحابہ 10,000 سے کیسے مقابلہ کریں گے۔ اب صحابہ سے مشورہ کیا، الگ الگ مشورے آئے، ان میں سے ایک صحابی مشورہ دیے، کہا کہ ہم بڑا خندق کھودیں گے اور اتنا بڑا خندق کھودیں گے کہ دشمن ہم تک نہ پہنچے۔ اب یہ مشورہ قبول کیا گیا۔ یہ دینے والے مشورہ کون ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ کون سے صحابی ہیں؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، فارس کے رہنے والے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول کیا اور صحابہ دن رات محنت کر کے یہ بڑا گڑھا کھودا گیا۔ اب جب ابو سفیان 10,000 کی فوج لے کے آئے اور اس یقین کے ساتھ آئے کہ آج مسلمانوں کا صفایا ہونے والا ہے، تو آنے کے بعد دیکھ کے کہا، ایک جملہ فرمایا، تاریخ میں کتابوں میں موجود ہے، تِلْكَ الْمَكِيدَةُ مَا عَرَفَتْهَا الْعَرَبُ، کہا کہ اے محمد تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے آج جنگ کی ایسی چال چلی ہے، عرب کے ذہن میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں آ سکتی تھی، تم نے اتنی بڑی خطرناک چال چلی ہے، آج اتنا بڑا گڑھا کھود دیا، ہم کیسے ادھر آئیں گے۔ اب صحابہ مشرکین ادھر کھڑے ہوئے ہیں، ادھر سے جو ہے پتھراؤ کر رہے ہیں، کوئی ادھر نہ آنے پائے، پتھروں سے ان کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں جو ہے اندر سے جو ہے بنو قریظہ ایک غدار قبیلہ نکلا یہودیوں کا، ان لوگوں نے اندر سے دھوکہ دے دیا۔ اب مسلمان ادھر سے مشرکین اور ادھر سے یہودی جو مدینے کے رہنے والے تھے، مسلمان چکی کے 2 پارٹ کے درمیان آ گئے، بس پسنا باقی تھا، اتنا مشکل میں آ گئے۔ تو اس وقت میں پتھراؤ ہو رہا تھا، عصر کی نماز کا ٹائم ہٹ گیا، عصر کی نماز کا ٹائم ہٹ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقَبُورَهُمْ نَارًا، اے اللہ ان ظالموں کی وجہ سے میری زندگی کی یہ واحد نماز ہے جس کو میں وقت سے ہٹا کے پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ، اے اللہ ان کے گھروں کو اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اللہ اکبر۔ وہ پیغمبر جہاں طائف میں پتھر کھا کے بد دعا نہیں دیے، احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا سر مبارک پھٹ گیا، آپ نے بد دعا نہیں دی، لیکن بد دعا دی تو کہاں دی میرے بھائی؟ جہاں نماز اس کے وقت سے ٹلنے کی وجہ سے پیارے نبی نے بد دعا دی۔ تو میں اس 2 واقعات، نماز کی فضیلت میں بے شمار احادیث اور دلائل ہیں، لیکن یہ 2 واقعات کے ذریعے سے میں آپ کو ایک بڑا میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اسلام کے نزدیک نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں گے جب مکی زندگی تھی، میں بات آپ کے ذہن میں کیا بٹھانا چاہتا ہوں آپ سمجھیے، اسلام میں نماز کی اہمیت اور اولاد کی تربیت کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے جوڑ کے کیا ہے۔ مکی زندگی میں تھے، پہلے سال دوسرے سال یہ چھپ چھپ کے دعوت ہوتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ کو اب جو ہے اجازت نہیں ہے، کھلم کھلا آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے۔ آپ کوئے صفا پہ چڑھ کے دعوت کا کام کرنے لگے، تو آپ تفصیل جانتے ہیں، تو مشرکین جو ہے اپنا ظلم اور بڑھانے لگے۔ جو بھی صحابی نماز پڑھتے، عبادت کرتے، سجدہ کرتے، انہیں بڑی تکلیف دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو صحابہ کو مارا گیا، بعض صحابہ کو شہید کیا گیا، حکمت کے تحت صحابہ کو جو ہے اجازت نہیں دی کہ وہ کھلم کھلا دعوت کا کام کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے دعوت کا کام. تو صحابہ میں 4 نبوت کا مطلب نبی بننے کے 4 سال بعد بعض صحابہ نماز پڑھ رہے تھے. وہی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی طریقے پر جو ہے نماز ہو رہی تھی. سجدے کیے تو مشرکین دیکھ کے پتراؤ کیے، آوازیں کی اور جو ہے گالیاں بکی. وہیں پر جو ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑے غصے میں آئے اور تلوار نکالا، ایک آدمی کی جو ہے ایسا زخمی کیا، اس کا خون بہنے لگا. یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے لیے بہایا گیا. تو بڑا مسئلہ ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نبوت میں ایک صحابی تھے، ارقم بن ابی ارقم. کیا نام ان کا؟ ارقم بن ابی ارقم المخزومی. یہ صحابی کا گھر جو ہے آبادی میں نہیں تھا، کوہ صفا پر تھا. آبادی سے بالکل ہٹ کر، یہ مشرکین کی نظروں سے ہٹ کر ادھر تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعلیم، تربیت اور ان کو اخلاق سکھانے کے لیے، دین کی باتیں سمجھانے کے لیے دار ارقم کا انتخاب کیا. کہا کہ تم جو ہے چھپے چھپے وہاں پہنچنا اور میں وہاں تمہیں دعوت و تبلیغ اور دین کی تعلیمات دوں گا. تو یہ تعلیمات کا کام ہوتا تھا. آپ دیکھیے نماز کو کیسے روکا جاتا تھا صحابہ اکرام کو. یہ کیوں کرنا پڑا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سجدے میں گئے، نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، ایسے ظالم لوگ کھڑ کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے. اور اس میں سے ابو جہل نے اعلان کیا، کون ہے جو فلاں جگہ پر اونٹنی کٹی ہوئی ہے اس کی اوجڑی لا کے محمد کے اوپر ڈالے گا؟ اعوذ باللہ. بدترین شخص عقبہ بن ابی معیط، اس نے کیا کیا؟ لے کے آیا، انتظار میں تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب سجدے میں جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو جو ہے اوجڑی لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پیٹھ پہ رکھ دیا. اور اتنی بھاری اوجڑی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے سے اٹھا نہیں گیا. تکلیف میں راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اتنا کمزور تھا، میں کیا کر سکتا ہوں، بڑے پریشان تھے. اب یہ سب مل کے ایسے قہقہا لگا کہ اجتماعی طور پر ہنسنے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. بہادر باپ کی بہادر بیٹی، جہاں پر ابو جہل موجود ہے، جہاں عقبہ بن ابی معیط موجود ہے، بڑے بڑے دشمن موجود ہیں، جہاں دیگر صحابہ جانے کے لیے تکلیف محسوس کرتے ہیں، بہادر باپ کی بہادر بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی آئی، کسی کی پرواہ نہیں کی. وہ اوجڑی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھائی نہیں جا رہا تھی، آپ نے آیا اور اس کو اٹھا کے جو ہے الگ کیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے. فاطمہ نے کہا کہ اے لوگو، تم میرے باپ کو ستا رہے ہو، وہ باپ جو تمہیں ہمیشہ والی جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تم ایسے آدمی کو ستا رہے ہو. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں پیارے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بد دعا کر دیا، اللہم علیک بالقریش. اے اللہ، یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں 7 نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کیا کہ ان لوگوں کو تو کافی ہو جا، ان لوگوں نے اس وقت میں مجھے بڑی تکلیف پہنچائی. تو راوی حدیث کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ 7 لوگ جن کا نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا، وہ جو ہے بدر کے میدان میں کنویں میں کاٹ کے پھینک دیے گئے تھے. میں نے دیکھا باقاعدہ یہ بدترین موت مرے لوگ. تو حضرات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حالات کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کا انتخاب کیا. اب وہاں تعلیمات ہوتی تھی چھپے چھپے. وجہ یہی تھی کہ جو مشرکین کے نقصانات سے بچنے کے لیے، ان کے تکالیف سے بچنے کے لیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ پہنچے، مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام وہاں کوئی دار ارقم بنایا؟ بتائیے بھائی. وہاں کسی کا گھر انتخاب کر کے چلو نماز پڑھیں گے بولے؟ پہلا قدم رکھتے ہی اپنا گھر بھی نہیں بنایا، چھوڑ دیا، اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا. کہا کہ لوگوں یہ میری اونٹنی ہے. کسی کو نام یاد ہے اونٹنی کا؟ بولیے. وہ قیام کے لیے. بارک اللہ فیکم. یہ بھی مسئلہ ہے.
पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी को छोड़ा। ऊँटनी का नाम है कुस्वा, कुस्वा ऊँटनी थी। कहा कि उसको छोड़ा, कहा कि सहाबा ये मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, ये जहाँ जाएगी और ये जहाँ जाके रुक जाएगी, बैठ जाएगी, वहाँ पर मैं मस्जिद बनाने वाला हूँ। उसको छोड़ दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला काम क्या किया? मस्जिद की तामीर, मस्जिद की तामीर किया। अपने घर से पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाई, और वहाँ ऊँटनी जहाँ जाके खड़ी थी वो दो यतीम बच्चों की जगह थी। अब दो यतीम बच्चों ने कहा कि अल्लाह के नबी कितनी खुशी की बात है कि यहाँ मस्जिद बनाई जा रही है, हमारी जगह अल्लाह के लिए वक्फ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, आपको जो है हम उजरत दे के ही लेंगे। यहाँ पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाए, कहा कि अबू बकर इससे बड़ा सुनहरा मौका तुम्हारे पास क्या है? ये दो यतीम बच्चों को इस जगह की कीमत अदा करो, क़ियामत तक जितने सजदे यहाँ होते रहेंगे उसका सवाब तुम्हें मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मस्जिद नबवी है, ये शरफ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मिला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में, कहते हैं कि लोगों, मेरे ऊपर जितने लोगों ने दुनिया में एहसान किया है, दुनिया के एहसान करने वालों का हर एहसान का बदला मैंने इस दुनिया में चुका दिया। हर एक का एहसान मैंने चुकाया, किसी का एहसान मुझ पे बाकी नहीं है। अगर है एक शख्सियत का है, वो कौन है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। उनके एहसान का बदला मैं नहीं चुका सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके जो उन्होंने मेरे साथ एहसानात किए हैं, उन एहसानात का बदला अल्लाह चुकाने वाला है। सुभान अल्लाह। तो ऐसे नाजुक मौक़ों पर जो है हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की थी। वो जगह को ख़रीदा गया, वहाँ कुछ मुशरिकीन की कब्रें थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पे मस्जिद नहीं बनाई, कब्रों को उखाड़ के फेंक दिया वहाँ से, और कुछ दरख्त थे उस सब को सफाई की, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद काम के लिए उतरे। सहाबा को भी बुलाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर बैठ के सहाबा से नहीं कहा कि तुम करो, बल्कि मस्जिद नबवी की तामीर में प्यारे नबी ने खुद मेहनत की है। और प्यारे नबी अल्लाह से दुआ भी कर रहे थे, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा फग़फिरिल अंसार वल मुहाजिरा। ऐ अल्लाह, ज़िंदगी हकीकी मानों में ज़िंदगी अगर है तो आखिरत की ज़िंदगी, कामयाब और खुश से खुशनुमा ज़िंदगी अगर कही है, ये दुनिया वाली नहीं, आखिरत की ज़िंदगी। ऐ अल्लाह, ये मेरे मुहाजिर साहबा, ये मेरे अंसारी साहबा, ये मस्जिद के बनाने में जो मेहनत कर रहे हैं, ऐ अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा। सुभान अल्लाह। ऐसा सहाबा को जोश दिला रहे थे। और इसमें जो है मस्जिद तामीर की गई, जिसका नाम क्या था? मस्जिद नबवी। सुभान अल्लाह। और वो मस्जिद तामीर की गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तामीर करने के बाद वो मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए नहीं रखा, नमाज तो होती ही थी, उसमें मशवरे होते थे, उसमें सहाबा को जंगी ट्रेनिंग दी जाती थी। वो मस्जिद थी, नमाजों के साथ साथ लोगों की तालीम और तरबियत गाह भी थी। वो एक बहुत बड़ा पार्लियामेंट भी था, यहाँ तक के कैदी जो आते थे उनको भी उसमें बंद कर दिया जाता था। सुभान अल्लाह। दुनिया के जितने भी काम होते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में किया है। आज हम सिर्फ मस्जिद को नमाज के लिए बंद कर दिए हैं। नहीं है मेरे भाई, जिस मस्जिद में सिर्फ नमाज होती हो और दीगर काम ना होते हो, वो मस्जिद का किरदार कैसे अदा होगा? मस्जिद का किरदार अदा होता है उस मस्जिद में मकतब का इंतज़ाम हो, उस मस्जिद में दीनी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम हो, और उस मस्जिद में अल्लाह का नाम बुलंद किया जाता हो। उस मस्जिद में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो मस्जिद नबवी में किया है वो सारे काम करना चाहिए। हुआ क्या, एक सहाबी बाद में ईमान लाए, उनका नाम है सुमामा बिन असाल। जानते हैं भाई, ये मक्के के एक ज़बरदस्त ताजिर थे, बहुत पैसे वाले इंसान। एक दिन क्या किए, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औज़ बिल्लाह क़त्ल करने के इरादे से निकल गए। आए थे बुरी नीयत से, सहाबा को मालूम हो गया तो पकड़ लिया उनको, पकड़ के लाए, ला के जो है मस्जिद नबवी के एक सुतून से बंद दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बंद हो इनको, यहाँ पर बांध दिए गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा उनसे,
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی تو انہوں نے کہا اے محمد اگر آپ مارنا چاہتے ہیں آپ انصاف پہ ہیں، مار سکتے ہیں، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے آپ کے احسان کو میں بھولوں گا نہیں۔ ان تقتل تقتل، کہا کہ تم اگر قتل کرنا چاہتے تو قتل کیجئے، آپ حق پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، چلے گئے۔ 3 دن تک چھوڑے ان کو۔ اب وہ دیکھتے رہے صحابہ کے اخلاق کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کو، صحابہ کے نماز پڑھنے کو، قرآن مجید کی آیتوں کو سنتے رہے۔ دین تو ان تک نہیں پہنچا تھا، اب وہ قرآن مجید کی آیتوں کو 3 دن تک سنتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن کہا امامہ ابھی کیا خیال ہے؟ وہی بات کہی، اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو انصاف پہ ہیں، چھوڑتے ہیں تو آپ کا احسان میں بھولوں گا نہیں، بڑا بزنس والا آدمی ہوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کھول دو ان کو، ان کی جو ہے رستی جو بندھی تھی کھول دی گئی، چھوڑ کے چلے گئے۔ جا کے جو ہے غسل کر کے کسی باغ میں پھر لوٹ کے آئے، آ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ بہت بڑے تاجر تھے، کہا کہ اے محمد آج کے دن سے پہلے اس پوری کائنات میں سب سے برا شخص اگر میرے نظر میں کوئی تھا وہ تم تھے، لیکن اے اللہ کے نبی آج آپ کی محبت میرے دل میں اتنی بیٹھ گئی ہے، آپ سے بہتر انسان پوری کائنات میں کسی کو دیکھتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، 3 دن میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہو گئے۔ اگر وہ صحابی کو مسجد میں بند کرنے کے بجائے کسی اور جگہ بند کرتے تو اسلام قبول کرتے نہیں کرتے۔ مسجد کا کردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کے وقت میں یہ دار ارقم، یہ گھر کا انتخاب کیا تھا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا قیام کیا اور مسجد میں نماز پڑھنے کو مسلمانوں کو کہا، اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ خود کہتے وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مَعْلُومُ النِّفَاقِ۔ ہمارے پاس ایک پیمانہ تھا، جو آدمی مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا ہمارے ساتھ وہ منافق ہے۔ ایک ہی بات تھی ان کی، مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تو ہمیں اسے منافقوں کی صف میں شمار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مَعْلُومُ النِّفَاقِ۔ ہم سمجھتے کہ ہماری جماعت میں شامل نہیں ہوتا، اسے نفاق کا ہم ٹائٹل دیتے تھے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ میرا دل چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا ڈالوں جو لوگ جو ہے مسجد کو آنے سے جو ہے کتراتے، نماز میں سستی کرتے ہیں، ان کی سستی کی وجہ سے جو ہے میں ان کے گھروں کو جلانا چاہتا ہوں۔ ارادہ کیا، جلائے نہیں، اس سے قباحت معلوم ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جو انسان مسجد میں جماعت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ نماز میں تنہا نماز پڑھنے میں فرق ہے۔ آپ پڑھے کبھی، آپ کو اجازت ہے نماز ہو جائے گی آپ کی، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنے سے کتنے درجے زیادہ ثواب ہے؟ احسنت۔ اور ایک روایت میں 25، 2 روایتیں بھی ہیں۔ شہین شاہ بھائی آپ جو بولے وہ بھی صحیح، آپ جو بولے وہ بھی صحیح، جو ہے 20 پر 5 درجے یا 27 درجے جو ہے بندے کو ثواب دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے ہماری کوشش ہونا ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو حضرات سوال یہی ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیسے مسجد سے جوڑا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چھوٹے صحابی ہیں، کہاں کے کھڑے؟ ایک امام کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی مصلی ہے، تو کدھر کھڑنا ہے؟ دائیں جانب، سیدھے طرف۔ اور کوئی بولیں گے؟ دائیں جانب، دائیں جانب، بائیں جانب، دائیں جانب، انہوں جو بولے وہی۔ احسن۔ اب یہ صحابی آ کے لیفٹ سائڈ کھڑ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نماز کی حالت میں جو ہے انہیں رائٹ کر لیا۔ سمجھ میں یہ بات؟ تو مطلب یہ ہے کہ نماز میں آپ منکر دیکھتے ہیں، حرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں، خامخواہ نماز میں حرکت کرنے کی اجازت نہیں۔ کھڑے ہیں، کوئی سر کھجا رہا ہے، کوئی کپڑے سیدھے کر رہا ہے، کوئی آستین چڑھا رہا ہے، صحیح نہیں ہے، آپ کی نماز کا ثواب ختم ہو جائے گا، خشوع کے خلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز میں کھڑے سے داڑھی سے کھیل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے دل میں
لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا، یہ خشوع کی نماز پڑھتا، اس کے ہاتھ پیر اس میں بھی خشوع نظر آتا. کھیل رہا ہے، کتنے لوگ نماز میں کرتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں، یہ نماز نہیں ہوتی. نماز میں جو ہے خشوع و خضوع ازحد ضروری ہے. تو کیا بول رہا تھا میں؟ احسن، شہین شاہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، بہت غور سے سنتے ہیں، میں بھول گیا تھا واقعتاً. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو جو ہے بائیں سے دائیں طرف کر لیا، لیفٹ سے رائٹ طرف کر لیا. تو اسی طریقے سے سوال یہ بھی ہے، بہت سارے لوگ نماز ہوتی ہے، نماز میں موبائل لے کے آئے ہیں، اللہ اکبر، مسجد میں لائے، اور وہ رنگ ٹون بھی جو رکھے ہیں، اللہ اکبر، وہ جو ہے پانی پانی ہو جاتا ہے، وہ رنگ ٹون رکھے ہیں، مسجد میں سائلنٹ کرنا بھول گئے، اب نماز میں رنگ ٹون بج رہا ہے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کی حالت میں اس کو بند کرنا صحیح نہیں ہے، اب وہ چل رہا ہے، امام صاحب کی نماز میں خلل، سب کی نمازوں میں خلل، نعوذ باللہ میوزک ہو رہی ہے. میوزک تو سننا حرام ہے، مسجد میں نہیں، باہر بھی اب سننا حرام ہے. نماز میں آئے، مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں، اب نماز میں آواز چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، میوزک چل رہی ہے، اور اسے بند کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے بندے، پہلے تو رنگ ٹون اچھا رکھنا ہے، نہیں رہے آپ سائلنٹ کرنا بھول گئے تو نماز کی حالت میں اجازت ہے، جیسے آپ کو دلیل ملی نا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اگر حرکت کرنا جائز نہیں ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کیا؟ آپ کو اجازت ہے، آپ فون پہلے اٹھائیے، اس کو سائلنٹ کیجئے اور اس کو جو ہے آواز کو بند کیجئے. یہ منکر ہے، عزت ضروری ہے، کیونکہ ایک کلے کی نماز کے نہیں، پورے لوگوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے. احسنت، بارک اللہ فیکم. کچھ بولیں؟ آپ صف میں کھڑے ہیں، ہاں ہٹنا، وہی اسے وہ حرکت جائز ہے. آپ صف میں کھڑے ہیں، کسی کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ پیچھے چلے گئے، تو بازو والا آدمی جو ہے صف کو مکمل کرنا ہے. پیچھے کا کوئی آدمی جو ہے سائڈ سے آ کے جو ہے صف کو مکمل کرے، کیونکہ صف کو مکمل کرنا ضروری ہے. صف مکملش نہیں ہوئی، پیچھے کوئی نماز پڑھتا ہے تو پیچھے والی کی نماز نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے صف مکمل ہی نہیں ہوئی ہے، آپ 20 آدمی کھڑنے کی صف ہے، 15 ہی آدمی کھڑے ہیں، ادھر 2 آدمی کی جگہ، ادھر 3 آدمی کی جگہ خالی ہے، پیچھے آ کے کوئی صف بنایا، پیچھے نماز نہیں ہوگی. اتم الصف الاول فالاول، کہا کہ پہلے صفوں کو مکمل کرو، اس کے بعد کی صفوں کو مکمل کرو. تو بات سمجھ میں آ گئی. تو سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو تربیت کی، یہ نہیں چھوٹا بچہ، آج ہم سمجھتے ہیں نا چھوٹا بچہ ہے چھوڑ دو جی، ایسا نہیں. بچے کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخلاق کو دیکھ کر دعا دی. کیا دعا دی؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس لڑکے کو جو ہے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اور جو ہے قرآن مجید کا خصوصی علم سے نصیب فرما. دیکھیے کسی کے اندر کوئی اچھائی نظر آتی ہے، اب دعا دینا چاہیے. دعا دی تو کتنے بڑے بنے، وہ بہت بڑے ایک مفسر بنے، اور اتنے بڑا علم رکھتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شورا کمیٹی تیار کی تھی، اتنی بڑی کمیٹی میں جو ہے بڑے بڑے صحابہ آتے تھے، عبداللہ بن عباس کو بٹھا لیتے تھے، کیونکہ علم والی شخصیت تھی، ان کا رہنا ضروری تھا وہاں پر. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ سواری پہ جا رہی تھی، پیچھے بیٹھے ہیں، کہا کہ بیٹے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی ضرور فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ، کہا کہ اللہ کے بندے اپنے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کی مدد تم اپنے پاس پاؤ گے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، مانگو تو کس سے مانگنا بیٹے؟ اللہ سے مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگنا چاہتے ہو اللہ سے مانگو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ پوری کائنات کے لوگ مل کر
تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جتنا آپ کی مقدر میں ہے، جتنا اللہ چاہتا ہے، اس سے بڑا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ پوری دنیا مل کے آپ کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہتی ہے، تمہیں اتنا ہی فائدہ ملے گا جتنا کہ اللہ چاہتا ہے۔ جو چیز تم سے چوک گئی ہے، تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، وہ نکلنا ہی تھا، یہ مت سوچو کہ وہ مجھے ملنے والی تھی۔ جو چیز تمہیں ملی یہ مت سوچو کہ مجھے نہیں ملنے والی تھی، مل گئی، ایسا نہیں، آپ کو ملنا ہی تھا، اللہ کی طرف سے وہ طے شدہ بات ہے۔ اللہ نے قلم کو اٹھا لیا ہے اور جو روشنائی جو لکھی گئی تھی وہ سوکھ گئی ہے، رفعت الاقلام وجفت الصحف، اور فرمایا کہ عبداللہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، صبر کرو، ہر معاملے میں پریشان نہیں ہونا، بے صبرے نہیں ہونا، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ہر پریشانی کے بعد خوشی آنا یہ اللہ کا قانون ہے۔ ان مع العسر یسرا، سورہ یاد ہے کسی کو؟ الم نشرح پڑھیے۔ چھوڑ ڈالنا جی کا ہے، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، اس کے بعد ان مع العسر يسرا، دو بار بولے اللہ تعالیٰ، فإن مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی آئے گی، ہر غم کے بعد خوشی مل کے رہے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ کسی بندے کو پوری زندگی غم میں نہیں ڈالے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ہمیں اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو اتنی نصیحتیں فرمائی، اور اسی طریقے سے ایک صحابی تھے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹے سے صحابی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھا رہے ہیں کھانا، وہ کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ تھا، میں لیفٹ ہینڈ سے کھاتا، کبھی کھانے کو جو ہے ادھر سے لیتا ادھر سے لیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام، اے بیٹے، سم اللہ، کھانا کھاؤ اللہ کا نام لے کے کھاؤ۔ کس کا نام لے کے کھانا؟ بڑے لوگ اس نہیں لیتے، بیٹھے گا فوراً کھا لے، نہیں، جو بھی کھاتے ہیں کس کا نام لینا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ سم اللہ وَقُلْ بِيَمِينِكَ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، لیفٹ ہینڈ سے کھانے والا انسان جو ہے وہ شیطان کی عادتوں کو اپنا رہا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے پینا ہے۔ وَقُلْ بِيَمِينِكَ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، بیٹے کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ادھر اچھا ہے تو ادھر ہاتھ مت ڈالو، آپ کے قریب میں جو ہے وہ کھاؤ۔ یہ تین نصیحتیں کیے، ہمیں نصیحتیں کرو تو آدھے گھنٹے میں بھول گئے، کیا بولے پھر پوچھتے۔ وہ صحابی بولتے ہیں کہ میں نے ایسا یاد رکھا، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طُعْمَتِي بَعْدُ، کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں جب بھی کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تین نصیحتوں کو یاد کرتا، پہلے اللہ کا نام لیتا، سیدھے ہاتھ سے کھاتا، جو میرے حصے میں آیا جو قریب ہے وہ کھاتا، پوری زندگی اس پہ اہتمام کرتے تھے۔ صحابہ چھوٹے تھے لیکن اللہ کے نبی کی تربیت کا ایسا اثر تھا کہ زندگی پر اس پہ عمل کرتے تھے۔ حضرات سچ کہیں، اولاد کی اگر ہم صحیح تربیت کرتے ہیں تو یاد رکھیے یہ اولاد ہمارے لیے کیسے ذخیرہ آخرت بنتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی مر گیا، جنت میں اللہ بڑا درجہ دے رہا ہے، پوچھتا ہے اللہ اتنی بڑی نیکی تو میں نے نہیں کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، لاستغفار ولدک لک، تیری زندگی میں تو نے اتنی بڑی نیکی نہیں کیا ہے، لیکن تو نے کام کر کے آیا، اپنی اولاد کو نیک چھوڑ کے آیا ہے، تربیت کر کے چھوڑ کے آیا۔ وہ اولاد تیرے حق میں استغفار کر رہی ہے، صدقہ کر رہی ہے، تیرے حق میں جو ہے استغفار پڑھ رہی ہے، اس لیے تیرے اولاد کی نیکی تجھے یہاں فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ دیکھ تیرا مقام ہے جو جنت میں اتنا بلند ہے، لاستغفار ولدک لک۔ سبحان اللہ، اولاد کی تربیت سے جنت میں انسان کو بڑا مقام ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، مر جاتا ہے انسان تین نیکیاں کے ذریعے سے اسے قبر میں ثواب پہنچتا ہے۔ کیا ہے؟ پہلا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ آپ جو صدقہ کیے ہیں
کسی کو پانی کا انتظام، مسجد کا انتظام، کہیں بھی غریبوں کا انتظام، غریبوں کو کھانے پینے کا انتظام، وہ صدقہ پہنچتا رہے، صدقۃ جاریہ۔ اور علم ينتفع به، آپ دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو علم دیے، بیانات کیے، لوگوں کو صحیح طریقہ سکھایا، نماز کا طریقہ، اخلاق کا طریقہ، دین کا طریقہ سکھایا، جب تک لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے، آپ قرآن اور حدیث کی تعلیمات دیے تھے، لوگ جب تک اس پہ عمل کرتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، تمہاری نیک اولاد جو تم چھوڑ آئے ہو، وہ نیک اولاد جب تک تمہارے حق میں دعا کرتے رہے گی، جب تک تمہارے حق میں صدقات کرتے رہے گی، وہ ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ یہ 3 نیکیاں ہیں، آپ کے مرنے کے بعد بھی تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ مرنے کے بعد قبر کے سوالات، بولو عربی میں بولتے، بولے من ربک ما دینک من نبیک۔ قبر میں کتنے سوالات ہونے والے ہیں؟ 3۔ بہت پکا یاد کر لی دیتا ہوں، یہ کچھ نہیں بھولنا بول کے یاد کر لیے۔ اللہ ہم سب کو قبر کے سوالات آسان کرے، اللہم آمین۔ تو حضرات یہ ہے، اولاد کی تربیت سے ہماری دنیا اور آخرت بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی احادیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں حافظ بنتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو بلائے گا، اس لڑکی کو بلائے گا، اس آدمی کو بلائے گا جو اس دنیا میں اللہ کے کلام کا حافظ بنا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوِقَارِ، اس کے سر پہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا خوبصورت تاج رکھتا ہے جو دنیا اور اس میں پائے جانے والی ہر چیز سے بہتر ہے، اور اس کے ماں باپ کو میدان محشر میں بلاتا ہے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ ماں باپ جو اپنے اولاد کو حافظ قرآن بناتے ہیں، انہیں وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْن لَا تَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ایسا جوڑا انہیں پہناتا ہے جو دنیا اور اس میں پائے جانے والی ہر چیز سے بہتر جوڑا۔ سبحان اللہ، یہ حافظ قرآن کے لیے اور ان کے ماں باپ کے لیے فضیلت ہے۔ تو حضرات اپنے بچوں کو بنائیں گے حافظ انشاءاللہ، نیت کیجیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نیتوں کے مطابق ہمارے فیصلے کرتا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے تعلق سے جیسا یقین رکھتا ہے ویسے میں معاملہ کرنے والا ہوں۔ انشاءاللہ بنائیے، اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کب قرآن پڑھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کب پڑھے، عمر رضی اللہ عنہ کب پڑھے؟ 30-40 سال کے بعد یہ لوگ قرآن یاد کیے۔ ہم ذہن میں بیٹھا لیے کہ ایک عمر ہو گئی تو قرآن نہیں پڑھیں گے، ایسا نہیں۔ آپ جب تک زندگی باقی کوشش کیجیے، محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہماری کوشش ہونا چاہیے، محنت ہونا چاہیے اولاد کے تعلق سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم نے سنا ہے۔ آپ سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 پر 4 چیک کیجیے، کریکٹ ہے کیا ہے؟ تو سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 پر 4 اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی، نیک بندوں کی دعا سکھائی۔ وہ دعا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہا کہ اے اللہ مجھے، میری بیوی، میرے بچوں کو ایسے بنا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اب میں گھر کا ذمہ دار ہوں، لیڈر ہوں، میرے بیوی بچوں پہ، میرے خاندان پہ، اے اللہ خاندان کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے جو ہے مجھے کیا کر تو ان سب کا جو ہے متقیوں کا امام بنا دے، یعنی ان سب سے بھی زیادہ مجھے نیک آدمی بنا دے، میں ان کے لیے ایک رہنما بن جاؤں۔ کتنی پیاری دعا ہے، پڑھیے دعا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ بہت پیاری دعا ہے، اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اے اللہ ہم تمام کو، ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہم تمام کو نمازی بنا دے، متقی بنا دے، اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی دیندار، متقی، پرہیزگار بنا دے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔